سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ فرمان آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضمن اس دنیا کو ایک فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے، اور بنانے والے نے جس وقت پیدا کیا، سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت اور سب سے مستقل محنت جو انسان پہ کی، وہ اس کو ہدایت یافتہ پیدا کیا تو ہدایت دی، اور پھر اس کو زندگی میں جہاں جہاں ضرورت پڑی ہادی بھیجتا رہا، معاشرے کے لیے ہادی بھیجتا رہا، اور قوموں کے لیے ہادی بھیجتا رہا، قبیلوں کے لیے ہادی بھیجتا رہا، اور پھر اس نے دنیا اور آخرت کے لیے بھی ہادی بھیجا، جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ خواتین و حضرات، پہلی خلقت ہی ہدایت کے اوپر ہوئی تھی، یہ نعمت کاملہ تھی، مگر اس کے باوجود نعمت جاریہ بھی عطا فرمائی جو ہدایت کی صورت میں ہی تھی، اور جب یہ دونوں ہدایتیں مل جاتی ہیں تو فطرت کا قانون بنتا ہے۔ فطرت اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ انسان وہ تعلقات بنائے جس کا فطری تقاضا ہے، مرد کو مرد کے ساتھ نہیں بلکہ مرد عورت کے ساتھ ایک جوڑا بنائے، اور ایسے ہی انسانوں میں، جانوروں میں، یہاں تک کہ نباتات میں یہی سلسلہ جاری و ساری کیا۔ البتہ ہم نے ہر چیز میں فطرت کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، قدرت کو ہم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر اس کو چیلنج اس طرح سے کیا کہ ہر چیز کو بدلنے کے بعد نظام کائنات سے دست بازو اور آنکھوں میں آنکھیں اور اس کے ساتھ باقاعدہ کشتی لڑنے کے ساتھ ہم نے اب یہ کیا کہ مرد کو مرد کے ساتھ، معاذ اللہ، عورتوں کو عورتوں کے ساتھ، اور اس سے زیادہ بڑھ کے مزید ہم نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ LGBT کے نام سے ایک تحریک 1990 میں دم پکڑتی ہے، مزید مستقل انداز سے سامنے آتی ہے، جس میں واضح طور سے یہ مینشن کرتے ہیں کہ لیسبین، گے، بائی سیکشول، ٹرانسجینڈر، یہ سب کچھ چلے گا، اور ان سب کو آزادی حاصل ہے، جب چاہے جس مرد کا مرد ہاتھ پکڑے اور اس کو اپنے رشتے ازدواج میں منتقل کر دے، جب چاہے کوئی عورت جس طرح سے چاہے زندگی گزارے، کسی بھی خاتون کے ساتھ جس طرح کے چاہے تعلقات پیدا کر لے، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کے جب کوئی مرد چاہے خاتون بن جائے، جب کوئی خاتون چاہے اپنی جسامت کو مردانہ جسامت میں تبدیل کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور رشتے اور ان کا امتزاج اور ان کا معیار مکمل طور سے بدل کے رکھ دیا۔ یہ فطرت کو چیلنج بھی تھا، دنیا کے ہر آسمانی مذہب دین کو چیلنج بھی تھا، اور مگر اس چیلنج کو اتنا بڑھایا گیا کہ اب یہ ایک اوکیزن بن گیا ہے۔ میں اس لیے اس موضوع کو لے کر آیا ہوں، گویا کہ شاید یہ ہر خاص کا موضوع تو ہو سکتا ہے، ہر عام کا موضوع نہیں ہے، مگر پاکستان میں 17 مئی کو معذرت کے ساتھ پاکستان میں US ایمبیسی نے اس کو سیلیبریٹ کیا، انکریج کیا، ٹویٹر پہ پوسٹر لگائی ہیں کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں موجود اس جماعت سے یا اس پیشہ ورانہ جرائم سے، جرم سے تعلق رکھنے والے لوگ آئیے، ان کو ہم انکریج کرتے ہیں، پروموٹ کرتے ہیں، تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور پاکستان کو بھی کرنا چاہیے، ان کو کہنا ہے۔ اس حوالے سے آج میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی تاریخ کیا ہے، عزائم کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، سزا کیا ہے، اور پھر ہمیں اس سے اختلاف کیا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے پاس سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہوں گا، ہمارے ساتھ کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے پرویز ہود بھائی صاحب، جو وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، بڑے مقام پہ پروفیسر بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت اسٹوڈیو میں میرے پاس بہت ہی قابل احترام اور سب سے زیادہ گہرا نقطہ نظر رکھنے والے، مطالعہ رکھنے والے موجود ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ LGBT کا تسلسل، یہ تاریخ کس طرف سے آئی ہے اور کس طرف جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اویس بھائی، ہمارے ہاں عموماً ان عنوانات پر بحث نہیں کی جاتی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے معاشرے ابھی تک پاکیزہ ہیں، اور اس بڑے پیمانے پر ہمارے ہاں اخلاقی گراوٹ اور جنسی بے راہ روی کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا۔ لیکن جیسے جیسے سوشل میڈیا کی وجہ سے یا مین اسٹریم میڈیا کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا بہت جلدی آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، اور سوسائٹی آہستہ آہستہ اپنی بنیادوں کو چھوڑ کر بین الاقوامی سطح پر معاشرت کی وحدت میں گم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ جو مغربی ممالک کی تہذیب ہے وہ اب آہستہ آہستہ مسلم ممالک کی طرف بھی سفر کر رہی ہے۔
آپ دیکھیے کہ جب ہم LGBT رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو اب LGBTQI رائٹس کی بات ہو رہی ہے، باڈی رائٹس کی بات کی جا رہی ہے، لائف اسکلز بیسڈ ایجوکیشن کے نام پر سیکس ایجوکیشن کو نعوذ باللہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، جب ٹرانسجینڈرز کے رائٹس کے تناظر میں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی پر قانون سازی ہو رہی ہے، تو اس وقت بنیادی بات یہی پیش نظر ہے کہ کسی طریقے سے مرد اور عورت کی بنیادی جو خلقتاً آئیڈینٹی ہے اس کو فراموش کرتے ہوئے ہر شخص کو یہ ذاتی حق دیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر خود کو مرد یا عورت ڈکلیئر کر سکے، تو ایسی چیزوں کا جو نتیجہ ہوگا وہ LGBT رائٹس یعنی نعوذ باللہ من ذالک ہم جنس پرستی کی صورت میں ہوگا۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت ایک انسان ہمیں اپنی ضروریات، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے فطرت کے مطابق اعتدال میں رہتے ہوئے شریعت کی حدود میں ان خواہشات کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو کھانا کھانا ہے، یہ ہماری ایک بنیادی جسمانی ضرورت ہے، لیکن کیا یہ کھانا ہم چوری کر کے کھا سکتے ہیں؟ کیا ہم ڈاکہ مار کر کھا سکتے ہیں؟ کیا سور کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی اور کے کھانے کی طرف چھینا جھپٹی کرتے ہوئے اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا سکتا ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ایک جنسی خواہش کی یا جو پروردگار عالم نے جو ہمارے وجود کے اندر بائیولوجیکل نیڈز کو رکھا ہے، تو ان کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے ہمیں کچھ قاعدے، ضابطے، اصول اور ضوابط عطا فرمائے ہیں۔ جب انسان اپنی فطرت سے جنگ کرتا ہے تو پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے ایڈز، بلیک ڈیتھ اور ایسی جان لیوا بیماریوں کی صورت میں ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا تباہی اور بربادی سے دوچار ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں گریجولی اس طرح کے جو بدترین اخلاقی گراوٹ کے اعمال ہیں، اگر ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نمبر ایک ہمارے دین میں کسی صورت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، نمبر دو ہمارے قانون اور ہمارے آئین میں اس کی کسی صورت میں کوئی اجازت نہیں ہے، اور نمبر تین یہ کہ ہمارا کلچر، ہماری معاشرت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی طور پر اس طرح کے افکار کو پاکستان میں پروموٹ کیا جائے۔ حرج کیا ہے اس میں؟ ایک سوال ایک ناقد کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ جب یورپ کو ہم ہر چیز میں فالو کرتے ہیں تو اس میں بھی ہماری خواتین، ہمارے مرد اگر آزادی مانگ رہے ہیں تو دینے میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص اگر زہر پی لیتا ہے یا کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کسی بیماری کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے، پاکستان کے بشمول پوری دنیا میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹ کرونا ورلڈ کے اندر کس طرح سے گریجولی حالات جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، یعنی پابندی لگا دی گئی کہ اگر آپ ماسک لگا کر نہیں آئیں گے تو آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص متاثر ہو سکتا ہے۔ تو LGBT رائٹس کو اگر آپ یعنی کوئی شخص پروموٹ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک ایز اے مسلم ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ایک جنگ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ رب کریم نے قوم لوط کی مثال قرآن مجید میں عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل قوم لوط کی وجہ سے جو عذاب ڈیڈ سی جہاں پر آج موجود ہے، جس قوم پر پروردگار عالم نے جو عذاب نازل فرمایا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، فرمایا کہ ایک سخت چنگھاڑ نے صبح کے وقت ان کو آ لیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، فرمایا کہ ان کے نچلے حصے کو پروردگار عالم نے ان پر الٹ دیا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور پکی ہوئی مٹی کے کنکروں کی بارش پروردگار عالم کی طرف سے ان پر کی گئی، اور فرمایا کہ اللہ رب کریم نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا۔ تو حرج کیا ہے؟ ہمارے آئین کے متصادم ہے، ہماری شریعت کے متصادم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف جنگ ہے، فطرت کے خلاف ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ایڈز، HIV اور طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے، نسل انسانی کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہ جب کوئی شخص اپنے پیش نظر صرف لذتیت کو اپنا مقصد حیات بنا لے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر نسل انسانی کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ یعنی فطرت نے لذت رکھی بھی ہے؟ ایک سوال ہے، میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں لذت ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے یہ عمل۔ دیکھیے، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان کی بائیولوجیکل نیڈز ہیں تو وہ ان کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، فطرت کے مطابق، اعتدال میں رہتے ہوئے، قانون کے مطابق ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں تو اس طرح سے بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوئی نفسیاتی بیماری تو نہیں ہے، کیونکہ لذت تو قدرت نے رکھی نہیں ہے، آپ کو اگر لذت مل رہی ہے تو آپ بیمار ہیں۔ دیکھیے، نفسیاتی بیماری بھی بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے، پیڈوفائلز آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ پھر جنسی عمل کرنے میں جنسی تسکین محسوس کرتے ہیں، تو یقیناً یہ نفسیاتی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک بنیادی بات یہ ہے کہ جب انسان
تصور آزادی، ویسٹ کے تصور آزادی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرتا ہے، تو ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، تو آزادی کا یہ نعرہ پھر انسان کو جانوروں سے بدتر صورتحال کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آزادی کے نعرے کی وجہ سے آج وہ لوگ LGBT رائٹس کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر بھارت کے اندر تو یہ صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ صحیح فرما اب رہے ہیں۔ وہاں پر بعض عورتوں کی شادی سانپوں سے ہو رہی ہے، یا اللہ توبہ، کتوں سے ہو رہی کتوں ہے۔ سے ہو رہی ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہے؟ تو جب لوگ آزادی کے نام پر یہ نعرے لگائیں گے تو پھر مرد کی مرد سے کیا، پھر مرد کی جانور سے بھی شادی ہونی چاہیے، اور مغرب میں زوفیلیا کے نام سے یہ سب ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ ایک وقفہ میرا یہاں پہ ضروری بنتا ہے۔ وقفہ لینے کے بعد جب میں لوٹ کر آؤں گا تو میں جاننا چاہوں گا کہ پرویز خود بھائی صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں، ہمارے آزاد فکر لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں جو مغرب کے اس موقف کی حمایت بھی کرتے ہیں، گویا کہ اس کو حق سمجھتے ہیں انسان کا، ایک عام شہری کا، اور اس پہ ان کے دلائل کیا کیا ہیں۔ لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ہم بات کر رہے ہیں خاص طور سے ہم جنسی کے اوپر، جنس پرستی کے اوپر، اور خاص طور سے LGBT کی اس امبریلا تلے مختلف رنگوں کو، اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مختلف جنس جب جوڑ دیے جائیں اور پھر جنس کی اہمیت تو ہو، فرق محسوس نہ ہو، تو اس کو ہم پاکستان میں قبول کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ہم پاکستان میں ہر مغربی چیز کو ویلکم کہتے ہیں کیونکہ ہم ان سے امپریس ہیں۔ یہ چیز اگر آزادی میں آتی ہے تو گویا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور آنے والے مستقبل میں اگر یو ایس ایمبیسی اور یو ایس انوالومنٹ اس میں رہی تو کیا اس کو پروموٹ ہوتا ہوا ہم دیکھیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے سے کس حد تک تصادم کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر دین کی بات بھی ہم یہاں پہ کر چکے ہیں۔ پرویز خود بھائی صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت ہی قیمتی آدمی ہیں، بہت ہی قیمتی رائے بھی رکھتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کی آراء لینا چاہتا ہوں۔ ویلکم ٹو دا پروگرام سر، السلام علیکم، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جو سلسلہ چلا ہے LGBT کا، وہ پاکستان میں آپ کو آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ اور وعلیکم السلام۔ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا مجھ سے۔ دیکھیے، ذاتی طور پر تو اس کو شدید ناپسند کرتا ہوں کہ یہاں ہم جنسی ہو، ہم جنس تعلقات ہوں، کیونکہ میں ایک نارمل سا شخص اور ظاہر ہے کہ ہر نارمل شخص کو یہ چیز کچھ اچھی نہیں لگتی۔ لیکن دوسری طرف میں سائنٹسٹ بھی ہوں، تو یہ میرے علم میں ہے کہ ہم وہی ہیں جو ہمارے جینز ہمیں بناتے ہیں۔ میری ناک سیدھی ہے، چپٹی نہیں ہے، میرے بال کالے ہیں، کالے تھے اب تو نہیں رہے، لیکن بچپن میں تو چلیے کالے تھے، وہ بھورے نہیں تھے، وہ سنہرے نہیں تھے۔ یہ سب اس لیے کہ جو مجھے ورثے میں ملا، جو میرے والدین نے مجھے دیا اور ان کو ان کے والدین نے دیا، سو آگے چلتا چلا گیا۔ اب یہی بات ہم جان چکے ہیں کہ جو ہوموسیکشولیٹی ہے، ہم جنسی ہے، یہ بھی بہت حد تک ہمیں ورثے میں ملتی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے جینز طے کرتے ہیں کہ ہماری پسند ناپسند کیا ہے، اور اس کے اوپر اگرچہ تھوڑا سا کنٹرول ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہے۔ آخر یہ دیکھیں، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ تقریباً 90% یا 95% ایسے ہوتا ہے کہ مرد عورت کو پسند کرتا ہے، عورت مرد کو پسند کرتی ہے۔ لیکن اب یہ قدرت کا کھیل ہے جس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ مرد کو بعض دفعہ پسند کرتے ہیں، عورت عورت کو پسند کرتی ہے، اور تو اور دیکھیں جو ہمارے اعضاء ہیں، جو جنسی اعضاء ہیں، وہ بھی کچھ افراد میں بڑے مکسڈ ہوتے ہیں۔ آواز لڑکی کی بالکل مردانہ ہو سکتی ہے، مرد کی بالکل عورت جیسی ہو سکتی ہے وغیرہ۔ اس میں بھلا میرا یا کسی اور کا کیا قصور؟ آخر وہ شخص جو پیدائشی طور پر یوں ہے تو ہم اسے کیسے برا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات میں نے آپ سے کہہ دی کہ ہاں، اللہ کا شکر کہ میرے خاندان میں سبھی نارمل ہیں۔ میرے جو کزنز ہیں ان میں سے سوائے ایک کے
सारे नॉर्मल थे। अच्छा। वो एक जो बेचारा था उसका बड़ा हम बचपन में मजाक उड़ाते थे, और अब शर्मिंदा हूँ मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उसका मजाक उड़ाता था, हुँ, क्योंकि ये उस इख्तियार में नहीं था। ठीक है। वो लड़कियों जैसे कपड़े पहनना पसंद करता था, उसकी आवाज बहुत बारीक थी। हमने उसको इतना तंग किया कि वो बेचारा उस वक्त रो पड़ता था। फिर हुँ, बाद में वो चला बाहर, और पता नहीं जिंदा है, हयात है, क्या है। लेकिन देखें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, हुँ। हमें ऐसे लोगों की तरफ एक नर्म रवैया रखना चाहिए। बस इतनी सी बात है। कानून भी इनके लिए नरम होना चाहिए और ये भी आपकी बात से मैंने मौक़िफ़ लिया है। एक तो ये बात तय हो गई, 2 बातें मैंने अख़ज़ की हैं आपकी गुफ्तगू से। एक तो ये कि अगर हम जैसे कि आप फ़रमा रहे हैं कि नॉर्मल है और इसी ज़ाविये में देखें तो ये सारे लोग एबनॉर्मल हुए और ये इनके अंदर एक ऐब हुआ, एक बीमारी हुई। दूसरी बात ये भी मैंने इससे अख़ज़ की है कि रवैया हमारा इनके साथ ऐसा होना चाहिए जैसे एक पेशेंट के साथ होता है या बीमार अफराद के साथ होता है। और तीसरी बात ये भी मैं गुमान कर रहा हूँ कि इस पे थोड़ी-सी नरमी बरतनी चाहिए, मगर ये कि कानूनी तौर से भी नरमी होनी चाहिए। एक बात आपने वाज़ेह कर दी कि ये एक जेनेटिकल मसला है या फिर ये कि ये कुदरतन और फ़ितरतन है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई चीज़ फ़ितरतन किसी में मौजूद है, तो उसमें तो उसका कोई कसूर ही नहीं है, फिर तो वो उसी तरफ जाए जिस तरफ वो राग़िब है। ऐसा है? हाँ, यही तो मसला है ना, कि क्या हम अपनी जिंदगियों पर पूरी तरह से कादिर हैं कि नहीं। ठीक है, ये मैं पढ़ मसला बहुत पुराना है, जी, फलसफे का पुराना मसला है। जी। मैं मुफ्ती तो साहब की राय ले लूँ इस हवाले आ, से। डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर ये फ़ितरतन है, तो फिर मसला क्या है और हर्ज क्या है? फिर से वही बात है, मेरा आजाना सवाल। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत भरपूर गुफ्तगू की है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि यह नॉर्मेलिटी है। और हाँ, ज़ाहिर है कि जब इसी मौजू को आप फ़िज़िक्स से निकाल कर साइकोलॉजी की तरफ लेकर जाएंगे, हाँ, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इंसान बाज़-औक़ात होमोसेक्सुअलिटी की तरफ या एलजीबीटी की जो बार बार एक इस्तिलाह इस प्रोग्राम में इस्तेमाल की गई है, इंसान इस तरह के गैर फितरी अमाल की तरफ जा सकता है। देखिए, ये फ़ितरत के अंदर इंसान की शामिल नहीं है कि मर्द मर्दों की तरफ नाउज़ुबिल्लाह जिनसी ख्वाहिश के लिए मैलान रखते हों या औरतें औरतों की तरफ ये मैलान रखती हों। प्रोफ़ेसर साहब हाँ, कह रहे हैं जीन्स में शामिल नहीं होता डॉक्टर है, साहब, मेरा ख्याल हेरिडिटी है है, डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कुछ और कह रहे हैं कि बाज़ लोगों में ऐसा होता है विरासत में मिलता है। अगर वालिद या वालदा में इस तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी है, तो जिस तरह से दीगर चीज़ें बच्चों में मुंतकिल होती हैं, तो वो एबनॉर्मेलिटी जीन्स के थ्रू उनकी औलादों के अंदर भी मुंतकिल हो जाती है। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है ये कह रहे हैं, वो उसको एज़ ए नेचर उसको बयान नहीं कर रहे। फिर आप देखिए कि इसमें मैं चंद बातों की वजाहत मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर इसी होनी पे एक चाहिए। सवाल आपसे वजाहत भी लूँगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर मर्द मर्द की तरफ रग़बत रखता है, जिनसी ताल्लुकात उसी से बनाता है, तो फिर उसके बच्चे किधर होने हैं और फिर वो उसकी विरासत कहाँ चलनी चाहिए? उसके तो इसी तरफ रुझान होगा, तो फिर उसकी नस्ल कहाँ से आएगी? और ये हेरिडिटी और जेनेटिकल मसला और विरासत का कैसे देखिए, बने? मैं इसमें बस ये इजाफ़ा करना चाहूँगा कि एक है किसी का ट्रांसजेंडर्स में से होना, सही, वो एक अलग पहलू है। हमारे यहाँ यूनिक हैं, इंटरसेक्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, वो एक अलग मौजू है, एक अलग उन्वान है। अभी इस वक्त बात ये की जा रही है कि वो लोग जो तस्वुर आज़ादी के तहत अपने आप को इस कदर वो खुदा बेजार नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक समझने लगे हैं, और फिर अब हम यानी जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि अब उन पर हमें रहम भी करना चाहिए, तो ज़ाहिर है वो काबिल रहम ज़रूर हैं कि उनको हमें इस्लाह की तरफ दावत देनी चाहिए, ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए। लेकिन चंद बुनियादी बातों को समझ लें। नंबर एक, इस पर किसी भी किस्म की हम कानून साजी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को एज ए राइट आप कानून साजी के तहत आप इनको उनका यह हक़ देंगे, तो नतीजतन बशमूल पाकिस्तान दुनिया के तमाम ख़ित्तों में जहाँ जहाँ ये चीज़ लीगलाइज़ की जाएगी, तो वहाँ आप फ़ितरत से जब जंग करेंगे तो नस्ल इंसानी को ख़तरात लाहिक होने के साथ साथ जिन तरह की बीमारियाँ माशरे के अंदर फैलना शुरू होंगी, यकीनन वो हमारे लिए एक काबिल तवज्जो बात है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी शख्स को किसी मर्द की तरफ मैलान होता है, किसी औरत को औरत की तरफ मैलान होता है, तो इस तरह की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि जो इंसान के अंदर हराम तौर पर परवान चढ़ती हैं। ये भी हो सकता है कि एक मर्द किसी नामहरम औरत की तरफ माइल हो, एक मर्द किसी और दूसरी आदमी की बीवी की तरफ मैलान रखता हो, कोई औरत किसी और के शौहर की तरफ मैलान रखते हो। तो ये जो हराम और नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, शरीयत का हुक्म यह है
کہ ہمیں ان خواہشات سے اپنے آپ کو روکنا ہے صحیح۔ اور ان بائیولوجیکل نیڈز کو فطرت کے مطابق اعتدال میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں ایک چیز میں اور یہ ایڈ کر دوں، آپ دیکھیے کہ مغرب میں تو اب رجحان زوفیلیا کا بھی ہے، اس میں تو باقاعدہ جانوروں کے ساتھ بھی بعض لوگ اب اپنی جنسی خواہشات پورے کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ کتوں اور سانپوں کے ساتھ باقاعدہ لوگوں کی شادیاں عورتوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اب تو پیڈوفائلز آ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو پیڈوفائلز جو ہیں یہ بھی نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص بچوں کی طرف نعوذ باللہ ایسا میلان رکھتا ہے، پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی اس کی شرح بڑھ رہی ہے، تو ہم یقینی طور پر ایسے لوگوں کو کسی ہاسپٹل میں داخل تو ضرور کر سکتے ہیں، ان کا علاج تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن فریڈم کے نام پر ایسے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنا وہ یقیناً پوری انسانیت کے لیے مہلک ہوگی۔ نہیں، اس سے یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اگر قانون سازی ہو جائے گی تو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی یہ لوگ ہیں، ان کے اوپر لیبل لگ جائے گا، اور پھر یہ لوگ مدرسے میں مولوی بن کر بچوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، اسکول کالجز میں استاد بن کر بچوں کو نشانہ نہیں بنائیں گے، معاشرے کو خراب نہیں کریں گے، کہ یہ تو ہو سکتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آؤں گا، سوال لوں گا پروفیسر صاحب سے۔ الف لام میم میں خواتین و حضرات صرف اور صرف آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، ہم جنس پرستی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کو قانونی حیثیت اگر مل جائے تو کیا ہوگا، فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، پروز اور کونس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرویز ہود بھائی صاحب۔ پرویز صاحب، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر عمیر صاحب فرما رہے تھے کہ قانونی حیثیت دے دیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا، اور پھر آزادی مل جائے گی اور یہ بڑھنے میں آئے گا۔ تو اس کو قانون نہیں سمجھا جائے تو پھر یا تو اسپتال میں داخل کرایا جائے ایسے لوگوں کو، یا پھر جیلوں میں بھرا جائے، کیا جائے؟ جی، عمیر صاحب نے بہت چند اچھی باتیں کی۔ بچوں کو اگر اس کا نشانہ بنایا جائے جنسی خواہشات کا، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خراب بات ہے، معیوب چیز ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، خاندانوں کے اندر ہوتا ہے، مدارس کے اندر ہوتا ہے، اور چند ایسی مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں بہت اعلیٰ درجے کے جو ایک مفتی صاحب بھی پکڑے گئے تھے اس میں۔ اسکولز میں بھی تو ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر تو سخت ممانعت ہونی چاہیے، اس پر یہ تو قانوناً بھی منع ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس ہم جنسی کے بارے میں قانون میں کچھ نرمی لائی گئی ہے، اور وہ اس لیے کہ اب یہ جانا گیا ہے کہ یہ ان افراد کا اپنا کوئی ایسا قصور نہیں ہے، یہ فطرت سے انہیں جو ملا تحفہ کہہ لیجئے، جو بھی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ اور میں تو نہیں پسند کرتے، لیکن اس کو عمیر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے غیر فطری کہا۔ ہاں، اس حد تک تو ہم غیر فطری کہہ سکتے ہیں کہ بیشتر لوگ نارمل ہیں، یعنی کہ مرد عورت کو پسند کرتا، عورت مرد کو، تو وہ کشش اس طرف ہے۔ لیکن 10-15-20% لوگ تو ایسے ہیں نا ایک سماج کے اندر جو اس طرح کی خواہشات رکھتے ہیں۔ ہم انہیں دھتکار نہیں سکتے، ہم ان کی زندگیاں اجیرن نہیں بنا سکتے، اور اسی لیے جو بعض ملک ہیں دنیا کے، آپ نے امریکہ کا نام لیا، امریکہ میں یہ تو کم ہے، لیکن یورپ میں تو اس کو مکمل طور پر قبول کر دیا گیا ہے، چین میں بھی اس کو بہت حد تک قبول کیا ہے، جاپان میں، اور بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں۔ تو غرض یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے قوانین پر نظر ثانی کرتا ہے، حالانکہ ان تمام ملکوں میں ایک زمانے میں یہ چیز انتہائی معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن وہاں اب چونکہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے، عقل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح سے ہم سماج کے لوگوں سے برتاؤ رکھتے ہیں، اس میں وقت کے ساتھ تبدیلی آنی چاہیے۔ اچھا،
जो कवानीन साकित और जामिद होते हैं, वहां पे लोग बहुत पसमानदा होके रह जाते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ भी आ, फर्क आया है ना। आज आप देखें, हाँ, सूद वाली बैंकारी चलती है, पूरे पाकिस्तान में चलती है, और इसे आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। तस्वीर तस्वीर कशी, टेलीविजन, ये तमाम चीजें, फोटोग्राफी, फोटो लेना, ये मना होता था, मना है बकौल शरीयत के, लेकिन आम है। आप तस्वुर ही नहीं कर सकते कि इसके बगैर आप समाज चला मैं इसका एक दो सकते। टोक हम इस जवाब ले वक्त लूँ। वैसे मुफ्ती टेलीविजन साहब पर वाकई हैं। तस्वीर लेना मना है, शरीयत में मना है, इसकी ज़रा वजाहत भी कर दीजिएगा ताकि मैं अगला सवाल फ़ौरन से पूछ लूँ। कि हमारा उन्वान फ़ोटोग्राफ़ी या नहीं वैसे हाँ या ना और में क्या मौज़ूआत है जो ऐसा जो देखिए, ये फरमा एक रहे हैं? तफ़सीली उन्वान है, अच्छा। किस किस्म की तस्वीर किन मकासद के लिए ली गई है, ठीक है, तो अपने मकासद के तहत चीज़ों को मुतय्यन किया जाता है। ठीक है। उस अब तरफ मैं नहीं जाना चाहता अभी, मैं यूएस ताकि एम्बेसी हम के हवाले से भी डीप ट्रैक पूछ ना हो लूँ जाएं। कि ये जो मौक़िफ़ यूएस एम्बेसी का है, जो हमने ट्विटर पे पोस्टें देखी, बड़े लोगों ने इस पे बात भी की, हक़ में, हिमायत में और मुखालफत में, आप इसको कंडेम करते हैं या आप इसकी हिमायत करते हैं? डॉक्टर साहब, मुफ्ती साहब आपसे पहले पूछ लूँ मैं। देखिए, इसमें चंद बुनियादी यूएस बातें एम्बेसी की हैं। बात आती नहीं है, इसमें यूएस एम्बेसी की बात आती ही नहीं है। ये तो पूरे मगरबी ममालिक, या चीन में, जापान में, हर जगह है, तो मगर इसमें क्या बात है? मगर यूएस पाकिस्तान एम्बेसी में की रहकर बात की। जो इस्लामी ममालिक हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान में रहकर इसको प्रमोट करना मुनासिब नज़र आता है आपको डॉक्टर साहब? आज आप देखें, मुत्तहदा अरब इमारात में भी इसे कबूल कर दिया गया है। तो हमारा मयार मुत्तहदा अरब अमारात है। मुफ्ती साहब आप ज़रा इस पे अपना वाज़िह बयान दे दें। देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को थोड़ी कन्फ्यूजन है इस बारे में। पहली बात यह है कि बहैसियत एक मुसलमान, हम अपने लिए जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम, सही या गलत का फ़ैसला वही की रोशनी में करते हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमल को कुरान और सुन्नत में हराम करार दे दिया है, तो हमारे लिए पहली बात ये है कि क्योंकि ये अल्लाह की वही कुरान के ख़िलाफ़ है, लिहाजा हमारे यहाँ ये लीगलाइज़ नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरी बात ये पाकिस्तान के क़वानीन के ख़िलाफ़ है, लॉ ऑफ द लैंड के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान में इसकी कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। सही है। तीसरी बुनियादी बात यह है कि जब आप लोगों को उनकी हवस और हिर्स और नफसानी ख्वाहिशात में कुल्लियतन जानवरों की तरह आज़ाद छोड़ देंगे, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? आज अगर कोई ये कह रहा है कि मेरा रुझान मर्दों का मर्दों की तरफ, औरतों का औरतों की तरफ हो रहा है, तो हो सकता है कि कल कोई ये कहे कि मेरा रुझान बच्चों की तरफ होता है, और हो सकता है कि बहुत से मर्द ऐसे भी मिल जाएं जो कहें कि हमारा रुझान दूसरे लोगों की बीवियों ठीक की है। तरफ होता है। ठीक है। तो आप जो कानून साजी करते हैं वो लोगों की ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं करते, बल्कि आपको ये देखना होता है कि जो मेजॉरिटी आपके मुल्क के अंदर बसने वाली है, क्या वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को इस जिनसी हवस के का शिकार बनने और निशाना बनने की इजाज़त दे सकते हैं? फिर आप ये देखिए कि बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक ही औरत उसके बहुत सारे शौहर हों। या तो अल्लाह! तो ज़ाहिर है कि अब क्या हम ख्वाहिशात के मुताबिक अब लोगों की हम इसी तरह डॉक्टर साहब, तकलीफ इस पे करते क्या चले कहेंगे जाएं? अगर हमारे और घर की फिर मैंने आपके जी। सामने ज़ूफिलिया की मिसाल दी है जी। कि बाज़ ऐसे भी लोग हैं जो जानवरों के साथ इस अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को अपनी बात को मेरा ख्याल है डॉक्टर कि साहब से, रिव्यू करना प्रोफेसर साहब चाहिए, से और कंक्लूजन बहैसियत ले एक लूं। साइंसदान इसके मेडिकली क्या नुकसानात हो सकते हैं। हाँ। डॉक्टर साहब का क्योंकि सब्जेक्ट्स वैसे फिजिक्स है, मैं इसके अगर मेडिकल किसी आप मेडिकल डिसएडवांटेज पे डॉक्टर बात को ले करूं। लें तो वो शायद ज़्यादा बेहतर इस पे बता सकता है कि किस तरह से इसकी वजह से जिनसी अमराज जो है वो इंसानों चलें। में पैदा होंगे, और ख़ास तौर पर जो नस्ल इंसानी है ठीक है। उसके तहफ़्फ़ुज़ को सबसे बड़ा ख़तरा लाहिक होगा। ठीक है, ये बात भी आपने सवाल के तौर पे पूछ ली, और प्रोफेसर साहब आपसे ही हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम के। ये भी बयान कर दीजिएगा कि मेरे घर की मिसाल ले लें, आप अपने घर की मिसाल ले लें, कोई बहन, बेटी, बहू ये कहती है कि मैं अब महसूस कर रही हूँ कि मेरे जिन्स जो हैं, वो मेरा जो हेरिडिटी है वो इस तरफ ज़्यादा माइल है, तो कॉल ऑफ एक्शन क्या होगा? हमें क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप क्या करेंगे? मैं तो अपनी किस्मत को रोऊंगा, लेकिन फिर फिर मैं कहूंगा कि अच्छा, अगर तुम्हारी उम्र हाँ। 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, तो तुम जाओ, जो करना है सो करो। शायद हमारी इतनी दोस्ती ना रहे, लेकिन तुम्हारा हक बनता है, क्योंकि मैं बहैसियत बाप के तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें जिस तरफ ले जाने का, जो जो तुम्हारे अंदर रुझान पैदा किया, वो ना तुम्हारा कसूर है ना मेरा है, क्योंकि मैंने भी अगरचे तुम्हें पैदा किया, लेकिन वो
मेरे इख्तियार में नहीं था। तो मैं कहूँगा ठीक है बेटी जाओ, जो करना है करो। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर साहब लेकिन आपका। बहरहाल ये पाकिस्तान में इसकी इजाज़त या मुस्लिम दुनिया में या लोग वो कह रहे हैं अमारात में तो हो रहा है। देखिए जो लोग भी अल्लाह को मानते हैं, तमाम सेमेटिक रिलीजन्स में क्रिश्चियंस, जूस और मुस्लिम्स, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो अरबों पर मुश्तमिल है, और तमाम वो इंसान जो फितरत को कबूल करते हैं। इसके लिए किसी मज़हब का मानना ज़रूरी नहीं है। जो किसी मज़हब को नहीं भी मानते हैं उनको भी मालूम है कि ये इंसान की फ़ितरत और उसकी जिबलत के ख़िलाफ़ है, और जो लोग अपनी फ़ितरत से जंग करेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर नताइज दुनिया के सामने हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आप भी कोई कंक्लूसिव पॉइंट देना चाहेंगे इस हवाले से, इसकी रोकथाम के हवाले से या इसकी इंकरेजमेंट के हवाले से? बस ये कि हमें बस हर इंसान को मौका देना चाहिए कि वो अच्छी एक आसूदा ज़िंदगी गुजार सके, कि वो कोई गलत काम ना करे, औरों को नुकसान ना पहुंचाए। कि आप नहीं हाँ, और समझते? डॉक्टर साहब एक बात मैं ये अर्ज करूंगा जी। कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक जो बेचारा मेरा कज़न था, जो बहुत खुदा परस्त था। मैं उसको इतना तंग करता था, लेकिन मैं अब अफ़सोस करता हूँ, वो बड़ा खुदा परस्त था। तो ऐसे नहीं है कि वो लोग जो जिनका रुझान दूसरी तरफ है, हाँ। कि वो अल्लाह के वजूद से इनकार करते हों, सही। या वो कम अ, सही। अकीदा परस्त हों, ठीक। वो ठीक। भी अच्छे मुसलमान हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हूद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर सिद्दीकी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के मौज़ूआत पे तो हमारे यहाँ बात नहीं होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बात होगी तो बात पता लगेगी, और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ जहाँ चाहिए वहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। शऊर की जो तलाश पे रहते हैं उनको शऊर मिल सकता है, और सबसे बढ़ के ये कि बात करने से नताइज निकलते हैं, इंसान ख़बरदार होता है। मेरा मकसद यहाँ तक पूरा हुआ है। आगे मैं चाहूँगा कि एक और टॉपिक रखा जाए इसी से मुताल्लिक़ कि इन चीज़ों पे गुफ्तगू करने में शर्म व आर क्या है, जबकि इनमें मसाइल का हल भी शामिल है, और किसी न किसी नतीजे पे हमें आना है। अपना ख़्याल रखेंगे, आप अपने बच्चों का ख़्याल रखेंगे, अपने जिस्म का जो आपके लिए अमानत है परवरदिगार की जानिब से, उसका ख़्याल रखेंगे, हर किस्म की बेरहरवी से बचा के रखेंगे। बद अखलाक़ी भी एक बेरहरवी है, इससे भी बचेंगे। अपना ख़्याल रखते हुए अल्लाह की अमान में।